بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ اردو رائٹنگ کو صحیح کرنے کا یا انگلش لکھائی کو صحیح کرنے کا ایک ہی قانون ہے کہ آپ شوق سے لکھتے رہیں اور لکھتے رہیں۔ صرف یہ ایک صفحہ لکھ لینا کافی نہیں ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ یہ لیسن لکھیں تو اس لیسن کو 2-3 بار لکھیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز، کوئی مشکل الفاظ، کوئی پیراگراف لے کے اردو یا انگلش کا وہ لکھا کریں اور پھر وہ مجھے بھیجا کریں اور آپ کی اغلاط کی درستی کی جائے گی۔ تو آج ہم مرکباتی حرف صاد والی تختی جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھا تھا، دوبارہ میں اس کی چیزیں بتا دیتا ہوں کہ اس کے قوانین کیا ہیں، کیسے کیسے ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ جو صاد کے اوپر والا حصہ ہے، یہ والا مارکر کی نوک کے ساتھ بنے گا، اور ایسے چلتے چلتے یہاں پہ فل خط لگے گا، اور ادھر بھی تھوڑا سا بریک، اور یہاں پہ گلائی میں فل خط استعمال کرتے ہوئے آپ اوپر لے جائیں گے۔ یعنی جو صاد کا قانون ہے لکھنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر والی جو نوک ہے وہ باریک لکھیں گے، اوپر والی نوک اس طرح، اور پھر ادھر سے جب نیچے آئیں گے تو آپ نے ہلکا گلائی میں موٹا استعمال کرنا ہے مارکر، اس طرح یہاں پہ فل خط، ادھر پھر باریک، یہاں پہ فل خط گلائی میں، اور آپ نے اوپر لے کے جانا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو مارکر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد صاد با کا کل میں نے لکھ کے بتا دیا تھا، یہ باریک، ادھر موٹا، ادھر بھی باریک، اور نیچے باغ کی جو جوڑ ہیں دونوں کونے برابر ہونے چاہیے، نیچے کی طرف نیچے سے گول ہونا چاہیے۔ صاد جیم میں ہم سیکھ چکے ہیں، یہ اوپر نوک، ادھر موٹائی، اور ادھر المدہ چھوٹا باریک، ادھر پیچھے یہاں فرضی لائن لگا لینی ہے کہ اس لائن سے نہ جیم ادھر ہو نہ ادھر ہو، اور یہاں فل خط اس طرف جھکا ہوگا، فل خط یہاں پہ لگانا ہے، یہ والی چیز بنانی ہے جھکاؤ، اور ادھر بھی نوک باریک ہوگی اس کی۔ صاد دال میں یہ آپ نے خاص طور پہ رکھنا ہے کہ اس میں گیپ ہونا ضروری ہے۔ صاد را میں فلو ہونا چاہیے، اس طرح یہ والی جو چیز ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ صاد سین کا کل بتا چکا ہوں، صاد طا، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ صاد عین ہے، جو کہ مشکل لفظ ہے۔ دیکھیے کس طرح لکھیں گے، مارکر کی نوک کے ساتھ پہلے تو صاد کے اوپر والا حصہ یہاں تک آئیں گے، پھر ادھر موٹا استعمال کرتے ہوئے ادھر یہاں تک، پھر اس طرح اس جگہ پہ آ کے نوک کا استعمال کرنا ہے، اوپر لے کے جانی نوک یہاں، پھر یہاں سے جیسے جیم کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ بنانا ہے یہاں تک آنے کے بعد اس کو پیچھے لے کے آنا ہے ادھر، اور پھر یہاں اپنے گلائی میں موٹا مارکر استعمال کرتے ہوئے اپنا صاد عین مکمل کرنا ہے اس طرح۔ بعد میں اس کو آپ نے فل کر دینا ہے۔ اس کے بعد صاد فا بڑا آسان لفظ ہے، اس طرح رول آپ نے یاد رکھنے ہیں ہمیشہ کہ آپ کے یہ برابر ہو اور نیچے سے گول ہو۔ اس کے بعد صاد کاف، یہ بھی جوڑ توڑ ہم کاف کے ساتھ سین کا جوڑ اور جیم کا جوڑ سیکھ چکے ہیں۔ اب صاد اور کاف کا جوڑ دیکھیے کس طرح لگنا ہے، یہ ادھر نیچے، اور یہ تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے، پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے اس کی گلائی آپ نے مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد صاد کاف، صاد لام انتہائی آسان لفظ ہیں۔ دیکھیے اس طرح، اس میں نوک کا زیادہ استعمال ہے، یہاں دیکھیے یہ نوک کے ساتھ ہی خوبصورتی لگتی ہے۔ یہاں رک کے آپ نے دائرہ اس کا مکمل کرنا ہے، دائرہ آپ اس جگہ تک رکھنا ہے۔ صاد میم وہ بھی آسان ہے، یہ فلو آپ نے، یہ گلائی آپ نے اچھی طرح کرنی ہے۔ صاد نون یہ چیز، اور صاد ہے یہ البتہ اچھی طرح ڈالنا ہے، اور آخری لفظ ہے صاد والی تختی کا صاد یا، وہ آپ یہاں تک لا کے
پھر یہ مکمل کریں گے، اس کو ادھر تک روکنا ہے۔ آج کا ہمارا جو شعر ہے وہ بھی علامہ اقبال کا ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو انگلش میں ہم منتھ نیم ہی سیکھ رہے ہیں، الٹا مارکر استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کافی دفعہ ہر روز ہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مارکر ہمیشہ الٹا استعمال کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر لکھ کے بتا دیتا ہوں، دیکھیں او اس طرح لکھیں گے CTOBER اکتوبر نومبر، اوپر جانا ہے تو برسنگل، اوپر سے نیچے آنا ہے تو موٹا مارکر، پھر اس طرح NOVEMBER، اس کے بعد D اوپر سے شروع کریں گے اس طرح، یہ چیز DECEMBER۔ عزیز طلبہ، صرف ایک صفحہ نہیں، آپ ایک پیراگراف بھی خود سے لکھا کریں اور مجھے بھیجا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔